ہیلو اینڈ ویلکم ونس اگین ویلکم کرتے ہیں اور آج کی لیکچر میں جو کہ کلاس 9 بایولوجی میں سے ہے کلاسیفیکیشن آف اینیمل. آج کے لیکچر میں ہمیں کلاسیفیکیشن آف اینیمل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کلاسیفیکیشن کی جو امپورٹنس ہے ان پر بھی تھوڑا بہت ہم ڈسکشن کریں گے. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کلاسیفیکیشن سے کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے. ایکچولی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ دو لفظ ہے یہاں پر کلاسی اور فیکیشن. آپ سمجھے کہ کلاسی کا مطلب ہوتا ہے کلاسز اور فیکیشن ایک پروسیس ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن ایسے پروسیس ہے جس میں ہم کلاسز بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، اینیمل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ کلاسز میکنگ پروسیس، اس کو ہم کلاسیفیکیشن بولتے ہیں. یہ کلاسز کس چیز کا ہوگا؟ یہ کلاسز اینیمل کا ہوگا، ڈیفرنس جاندار کی ہوگی یہ کلاسز. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن میں ہم جانداروں کو کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کلاسیفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ڈیوائڈ living things into different group or کلاسز. کلاسیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لیونگ تھنگس کو مختلف گروپوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے. تو کلاسیفیکیشن میں اینیمل کو، جانداروں کو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاسیفیکیشنز آف لیونگ تھنگز جو ہے یا کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگ جو ہے یہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے. تو کلاسیفیکیشن کے لیے مختلف بیسز ہوتی ہے. یہاں پر ہم بیسز لکھتے ہیں، بیسز آف کلاسیفیکیشن کے لیے جو بنیادی جو بیسک پوائنٹ ضروری ہے کہ آخر کار جانداروں کو کیوں کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. تو کلاسیفیکیشنز کے لیے جو بیسک چیزیں ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیپ اینڈ سائز کی بنیاد پر بھی جانداروں کو کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جس کو ہم مائکروسکوپک جاندار کے نام دیتے ہیں، اور کچھ جاندار ایسی بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان مائکروسکوپک. کچھ جاندار مائکروسکوپک ہے، بہت چھوٹی ہے، ایسی اتنی چھوٹی ہے جو نیکڈ آئی سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور کچھ جاندار بہت بڑی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاندار ملٹی سیلولر ہے، یہ ہم نیکڈ آئی سے یہ آسانی کے ساتھ دیکھا جاتی ہے. اور جو مائکروسکوپک ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی بہت شدید مسٹ ریکوائرڈ مائکروسکوپ فار دا سینگ آف مائکروسکوپک آرگینزم. تو مائکروسکوپک اور مائکروسکوپک یا نان مائکروسکوپک آرگینزم کی جو کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ شیپ اینڈ سائز کی بنیاد پر ہے. اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن کی جو
بنیاد ہے وہ اسٹرکچر کی بنیاد پر بھی جانداروں کو کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. جیسے کہ کچھ جاندار ایسی ہے جو کمپلیکس اسٹرکچر والے ہوتے ہیں اور کچھ جاندار بالکل سمپل سی ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹرکچر کی بنیاد پر کچھ جاندار ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروکریاٹس یا پروکریاٹکس آرگینزم، اور کچھ ہے یوکریاٹکس یا یوکریاٹس. یہ جو پروکریاٹس ہے یہ بالکل سیمپل آرگینزم ہے. کیا ہے سیمپل آرگینزم؟ سمپل آرگینزم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس اسٹرکچرز نہیں ہے. یہ سیمپل سے آرگینزم ہے، اس لیونگ تھنگس ہے جو کہ یونی سیلولر ہے اور سمپلسٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ آرگنیلس ہے، ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلس جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل ایبسنٹ ہے، تو اس کا اسٹرکچر سیمپل ہے، اس لیے اس کو سمپل آرگنزم بھی کہا جاتا ہے. اور یوکریاٹک جو ہے یہ کمپلیکس آرگنزم ہے. اس میں یہ جو ہے یہ اس میں جو سیل لیول کے آرگنائزیشنز بھی ہے، اس میں جو ٹیشو لیول کے آرگنائزیشن ہے، آرگن لیول کے آرگنائزیشن ہے، تو کمپلیکس ہے. اس کے علاوہ نیوٹریشن کی بنیاد پر یہاں پر اگر میں لکھوں نیوٹریشن کی بنیاد پر بھی جاندار کو کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. یعنی کچھ جاندار ایسی ہیں جو اپنے لیے خوراک تیار کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آٹوٹراپس یا آٹوٹروپکس آرگینزم، اور کچھ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹیروٹروپکس. آٹوٹروپس جو ہوتی ہے جو اپنے لیے خوراک تیار کر سکتی ہیں، فوٹوسنتھیسس کر سکتے ہیں. اس کے اندر کلوروپل ہوتی ہے، کلوروپلاس کے اندر کلوروپل ہوتی ہے جو کہ سولر انرجی کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر کے اپنے لیے خوراک تیار کر سکتے ہیں. اور ہیٹیروٹروپس جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی کسی بھی وقت فوٹوسنتھیسس یا فوڈ پروڈیوسنگ پروسیس کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کے اندر کلوروپلاسٹ نہیں ہے. جب کلوروپلاسٹ نہیں ہے تو مین کلوروپل نہیں ہے. جب کلوروپل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سولر انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرنے والا جو آلہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایبسنٹ ہے. تو لہٰذا یہ ہیٹیروٹروپکس ہے، یہ اپنے خوراک کے لیے دوسروں پر پلانٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف بیسز جو میں نے آپ کو بتایا کہ کلاسیفیکیشنز کی مختلف بیسز ہوتی ہے، شیپ بھی ہوتی ہے، سائز، اس طرح اسٹرکچرز، نیوٹریشنز یا فوڈ کی پروڈکشنز، یہ مختلف باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتایا. اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ آخر کار جانداروں کو کلاسیفائڈ کیوں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو جانداروں کو کلاسیفیکیشن آف لیونگ تھنگس، اس کی جو سب سے پہلے اور سب سے بیسٹ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اٹس میک دا اسٹڈی ایزیئر. یعنی اس کی پہلا امپورٹنس کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن میک اسٹڈی آف ڈفرینٹ living thing easier. کلاسیفیکیشن کی وجہ سے مختلف چیزوں کی جو اسٹڈی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. کس طرح آسان ہو جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جاندار کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے آپس میں یا تو زیادہ سملیرٹی ہوتی ہے یا زیادہ اس کے آپس میں ڈیفرنس ہوتی ہے. تو ڈیفرنس کی بنیاد پر اور سملیرٹی کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کیا جاتا ہے مختلف گروپوں میں. جن آرگینزم کے اندر زیادہ تر سملیرٹی موجود ہو وہ ایک گروپ میں رکھا
جاتا ہے اور جس کے اندر زیادہ تر ڈفرینس موجود ہو اس کو الگ الگ گروپس میں رکھا جاتی ہے. تو اس کی ایک امپورٹنس یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہمیں لیونگ تھنگس کے بیچ میں سملیرٹی کا اندازہ ہوتی ہے. یعنی بائی کلاسیفیکیشن وی فائنڈ similarities among living things. یعنی کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہم لیونگ تھنگس کے بیچ میں جو سملیرٹیز ہے اس کو جان سکتے ہیں, اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہم وی کین فائنڈ ڈیفرنس among living things. کیونکہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ کلاسیفیکیشن تو اس بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ جانداروں کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے ان جانداروں کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے, اور جس کے بیچ میں زیادہ تر سملیرٹی ہے ان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا. تو یہ کلاس 9 کے بایولوجی میں سے ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا کلاسیفیکیشن, جو میں نے سوچا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرو. تو ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ اور سمپلی آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو پسند اور آپ کو ہیلپ فل ہوگا یہ ویڈیوز, اور آپ سے امید ہے کہ آپ لائک دیتے رہی, سبسکرائب کرتے رہی, تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکے اور آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.